الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناه بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحه بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ دیکھیے یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت اور ان کی سنت ان کے کردار سے نہیں آگاہ کریں گے، کل دین کا حال کیا ہو جائے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لیں کہ اب اس وقت ہم سب اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کسی کا 5 فٹ قد ہے، کسی کا 4 ہوگا، کسی کا 6 بھی ہوگا۔ ہمارے اندر کس چیز کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے؟ ہڈیوں کا ہے نا۔ ہڈیوں کے اوپر گوشت اور چربی چڑھتی ہے نا۔ آپ کسی ایسے انسان کا تصور لائیے کہ جسم سے اس کی ساری ہڈیاں نکال دی گئی ہیں، تو کیا ہوگا؟
وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے نا. سنت کی اہمیت دین میں اسکیلٹن کی ہوتی ہے، ڈھانچے کی ہوتی ہے. جیسے یہ بلڈنگ بنی تو پہلے اس کا ڈھانچہ بنا نا، پائپیں لگائیں، لوہے کی تار لگائے اور نہ جانے کیا کچھ کر کے ایک بن گیا. پھر اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں نہ تو ادھر سیمنٹ دکھ رہا ہے، نہ ہمیں ادھر لوہے کی چیزیں، نہ گارڈر دکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کے اندر ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس گھر کے اندر سے ساری اس طرح کی سپورٹس ختم کرے تو یہ گھر کیا ہے؟ ملبہ ہے نا. دین ملبہ بن جاتا ہے جب آپ نبیوں کے طریقوں اور ان کی جگہ کو وہاں سے نکال دیتے ہیں. اور ایک دفعہ نبی جو ہوتے ہیں نا، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں خواہش پرستوں کے راستے کی. کہتے ہیں یس وی لو گاڈ، پر کون سا گاڈ؟ اب نبی کہتے ہیں گاڈ وہ ہے جو آسمان پہ، آپ کہتے ہیں نہیں گاڈ وہ ہے جو سلیپ پہ لٹک گیا تھا، آپ کہتے ہیں گاڈ وہ ہے جو بت کے آگے میں بیٹھی ہوں، اور آپ کہتے ہیں گاڈ تو میں خود ہوں. پہلے تو لوگوں نے ایک بت کو پوجا تھا نا اللہ کے مقابلے میں، ہر قوم نے. آج کے دور میں کہتے ہیں ہر چیز ہی خدا ہے، اندر تو، باہر تو، اوپر تو، نیچے تو، میں بھی خدا تو بھی خدا، اور سارے مل کے خدا بنے ہوئے. یہ بہت زیادہ کثرت سے عام ہو رہا ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس عقیدے کے پیچھے آج جا رہے ہیں. سکون کے لیے، خدا کے لیے لڑو نا. میرے پاس ایسی ویڈیوز موجود ہیں، میں اپنی کلاسز میں دکھاتی ہوں جہاں موقع ملتا ہے، کہ دیکھو گالیاں دیتے ہیں بڑے بڑے بزرگ ہیں اور لوگ ان کو اب سجدے کر رہے ہیں کہ یہ اب ہمارے خدا بن گئے. یہ بات وہ کہتے ہیں نہیں سکون چاہیے نا، مذہب کی بات نہ کرو. مذہب نے کیا دیا؟ وہ تو لڑاتا ہے، وہ جنگ کراتا ہے. ان کو ختم کرو اور پیار کی باتیں کرو. تم ہندو ہو تم بھی آ جاؤ، تم مسلمان آ جاؤ، تم سکھ ہو آ جاؤ، تم آ جاؤ، اور سارے مل کے پھر اپنی مرضی کا ایک طریقہ بنا لیتے ہیں اور اس کو پوچھتے ہیں. اور پھر پوچھتے اسی کو ہیں جو بات کرتا ہے. سجدے کرتے ہیں لوگ اس کو، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے بت بنا بنا کے رکھتے ہیں اپنے پاس کہ ہم اب آپ کو کر وہی رہے ہیں پھر جو دوسرے کر رہے ہیں. وہ ہندو کہہ کے کرتے ہیں اپنے آپ کو، انہوں نے اپنا ایک نیا نام رکھا. تو اس کے تو بہت سارے اینگل ہیں. اس لیے اس وقت آنکھیں کھلنے کی ضرورت ہے. جب تک قرآن کو نہیں سمجھیں گے جو ایک ریسیپی بک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں سمجھیں گے، ان کا طرز زندگی، انہوں نے ہر چیز کا ریشن پرپورشن دکھا دیا، تو آنے والے سالوں میں پھر دین اس طرح سے سیکیور نہیں رہے گا جیسے کہ اس کو ہونا چاہیے. اس پہ بات جتنی بھی کر لیں کم ہوگی، لیکن اس کی اہمیت ہمیں سمجھ آ گئی کہ جب بیچ اندر جاتا ہے اللہ کے معاملات اور عقیدے کی باتیں پھر ٹھیک ہے. اب اس کا اظہار دیکھیے کہ نیکی کا پھر دوسرا عمل کیا ہے، وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. پھر مال دے. یہ مال دینا بھی رائٹیس ڈیڈز میں آ جاتا ہے. کیسے؟ اللہ کی محبت میں. مال دو اللہ کی محبت میں. کس کو دو؟ نمبر 1 ذوی القربیٰ، رشتہ داروں کو دو. کہتے ہیں ان کو تو ہم بہت دیتے ہیں. نہیں، رسمن نہیں دو. بچے کی شادی پہ تحفہ سمجھ کے نہیں دو، بلکہ قربت کا رشتہ سمجھ کے دو. ہم اس کو دیتے ہیں جو ہمیں دیتا ہے. 40 سال پہلی ڈائری کھول کے دیکھتے ہیں، دیکھنا میرے بچے کی شادی پہ یہ کیا دے گئی تھی، اب میں بھی ان کو دے ہوں. چاہے وہ روپیہ اس وقت سے لے کے آج تک 10,000 گنا بڑھ چکا ہے، آپ کہتے ہیں نہیں یہ 50 دے گئی تھی، میں کیا نہیں دوں گی. گاؤں میں دیکھا ہوگا جب لوگ بیٹھتے ہیں تو دولہا کو دیتے ہیں تو سر لکھ رہے ہوتے ہیں کیا سلامی دی ہے دلہن کو، میری بہو کو کیا دیا اور میرے بیٹے کو کیا دیا. یہ قرابت نہیں ہوتی. قرابت کیا ہوتی ہے؟ جو تجھ سے کٹے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تیرے ساتھ برا معاملہ کرے تو اس سے اچھا کر. اس لیول پہ لا کے ذرا ہم بھی اپنی ایک چیک لسٹ بنا لیں کہ میں کتنی رشتہ داریوں کو نبھاتی ہوں. بعض لوگ سوچتے ہیں ہر بچے کی اگلے کی شادی پہ پہنچنا یہ رشتہ داری ہے. ہم امریکہ میں ہیں، ہم ناروے میں، ہم لنڈن میں، بچے کی شادی ہو ہماری بہن کے، ہم نے پاکستان پہنچنا چاہے 50,000 کا ٹکٹ لگ جائے. یہ ہے رشتہ داری. یہ کوئی رشتہ داری. ہم کہتے ہیں رشتہ داری کیا؟ آپ چپ کر کے بیٹھو، جو بھی وہ خرافات کر رہے ہیں کیا کریں بھئی، اب یہ تو قطع رحمی ہو جائے گی. تو میں نے آپ کو ایک سمپل سی ڈیٹیل دے دی کہ قرابت داری کیا ہے، کہ جہاں آپ کے اپنے کوئی ایموشنز بھی نہیں ہیں، لیکن آپ اس طرح کسی سے ملے کہ وہ آپ سے کٹتا ہے. ہم خود کو پوچھیں اپنے اوپر رکھ کے، ہم کس رشتہ دار کو اس کی ساری غلط باتوں، اس کے سارے تانوں، اس کے سارے ہمارے معاملے میں نیگیٹو پروپیگنڈے کے باوجود اللہ کا حکم سمجھ کے پھر بھی ملتے ہیں؟ نہیں ملتے الا ماشاء اللہ. دعا کریں اللہ کوئی رشتہ دار آپ کو ایسا دے جو آپ کی برائی کرے، جو آپ کو بدنام کرے، جو آپ کو تانے دے، اور آپ جا کے اس کے بدلے میں اس سے اچھا معاملہ کریں تاکہ ذوی القربیٰ کے ساتھ اچھے معاملے کا اجر پا سکیں. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی ساسیں ان کو تانے دیتی ہیں. بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے بھائی بہن ان کے حصے مار کے کھا جاتے ہیں. آپ کے پاس موقع، جاؤ دے دو اللہ کی محبت میں ان سے قرابت کرو.
اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس بندے کے لیے جس کے دل میں بھی من آمن باللہ کی گرانی پکی ہوئی. اس لیے رشتہ داروں میں دو. والیتاما، کٹے پٹے لوگ، معاشرے کے بالکل لیفٹ اوور پیپل. یتاما کا لفظ عربی میں 2 معنوں میں آتا ہے. یتم یا تامیم اس کا روٹ ہے، کٹا ہوا. یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ سوسائٹی سے کٹا ہوا ہوتا ہے، آئسولیٹڈ. یقین کریں بھائی بہنوں کے بچے تب تک ہی اچھے لگتے ہیں جب تک بھائی بہن ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. بعد میں آپ ان کو دے دیں گے خیرات سمجھ کے، ان کی مدد کر کے، وہ محبت نہیں آتی دل میں جو ماں باپ کے سامنے آتی ہے. آپ آزما لیں، ماں کے گھر میں بیٹی رہنے آئی ہو، اس کے بچوں کو نانی گود سے نہیں اتارتی، اور خدا نہ خواستہ کسی حادثے کی صورت میں اس بیٹی کے بچے پالنے پڑ جائیں تو نانیاں اٹھتے بیٹھتے تانے دیتی ہیں. اللہ نہ کرے کوئی کسی کے در پہ جائے، لیکن یہ رشتے صرف تب کے ہیں جب یہ آپ کے لاڈ اور چاؤ کرتے ہیں. جب آپ کے رشتہ داروں کے پاس دولت ہے، کھانا پینا ہے، یہاں سے فون کرتے ہیں ہم آ رہے ہیں آپ کے گھر، رہیں گے 4 دن، اور پتہ چل جائے کہیں جائیں گے تو ہو سکتا ہے بجلی بھی نہ ہو اور وہاں ہیٹ اتنی نہ ہو اور وہاں کھانا نہیں، تو پھر کہتے ہیں ہم موقع ہی نہیں ملا، آ کے بزی بہت تھے، بس آخری دن آئے ہیں، شام کو ایئرپورٹ جانا ہے. وہ بھی اس لیے منہ دکھائی میں جانا ہے کہ وہ بعد میں سنیں گے اچھا آئی تھی اور ملے بغیر چلی گئی. یہ کہانیاں بہت لمبی ہیں، ہم اس وقت صرف خلاصہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو بھی ملو جو یتیم ہے. اور دوسرا جو لفظ ہے نا یتیم کا معنی، اس میں کیا؟ تاخیر، دیر سے ملنا. اور یتیم کو بھلائیاں دیر سے ہی ملتی ہیں، جو رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے اب ان یتیموں کو بھی دے دو. اللہ ان کے حقوق ہمیں پورے کرنے کی دعوت دیتا ہے جو اپنے حق مانگ بھی نہیں بیچارے سکتے. پھر مساکین والمساکین، مسکین سکنہ سے، سکون سکنہ یعنی جس کا وقت رک گیا. ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ، کپڑے لے لیں بچوں کے تو کھانا نہیں ہے، جوتے خرید لیے ہیں تو سر کے کپڑے خالی ہیں، فکر ہی لگی ہوئی ہے کیا فیس دیں کہ بجلی کا بل دیں کہ پانی کا دیں. یہ سب مسکین ہے. آپ نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک لقمے کے لیے در در فکر پھرتا ہے، وہ تو بےگاری ہے، وہ فقیر بن جاتا ہے. پھر مسکین وہ ہے جو اپنا حال چھپائے، لیکن چھپ نہیں رہا، گزارا نہیں ہو پا رہا. ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے. آپ کے میرے رشتہ داروں میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، ان کی عزت کا بھرم رکھیں. سفید پوشی ہے ان کی تو ان کو بدنام کیے بغیر، دوسروں کو بتائے بغیر ان کی اللہ کی رضا کے لیے مدد کریں. اس سے پہلے کہ وہ آپ سے مانگیں، آپ کے پھر آئیں گے مانگنے، آپ پہلے ہی دے دیں، تو پھر مسکینی کا حق ادا ہوگا. پھر اس کے بعد فرمایا وابن السبیل، راستے کے بیٹے، مراد ہے مسافر. انسان اپنے گھر میں چاہے کروڑ پتی ہو، بعض دفعہ سفر میں ایسی حالت آ جاتی ہے کہ لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے پاس پیسے ختم ہو سکتے ہیں، کپڑے ختم ہو سکتے ہیں. مسافر کا لفظ سن کے ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ حتیٰ کہ مسافر پہ زکوٰۃ تک لگتی ہے. وجہ کیا؟ جیب کٹ گئی. اور اس دور کے مسافر تھے جب صحراؤں میں کھانا ہی نہیں ہوتا تھا. آج تو ماشاءاللہ کارڈز ہی بڑے ہیں جیب میں، جہاں بیٹھیں گے دنیا میں چلا لیں گے، ہمیں پیسوں کی کیا کمی ہے. اور راستوں میں کتنے ہوٹل اور موٹل ہیں آج ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن آپ اس کلچر میں دیکھیے جہاں لوگ صحرا میں اگر راستہ بھٹک جاتے تھے تو آتا ہے کہ ان کو اپنی موت دکھتی تھی آنکھوں کے آگے، کہ پتہ نہیں اب ہم نے کتنا بلک بلک کے مرنا ہے کہ جب تک راستہ نہیں ملے گا. اور کسی کو پتہ ہی نہیں. آپ خود سوچیں نا، آپ سب کے سیل فون بند کر دیے جائیں اور آپ کسی نئے شہر میں بھیج دی جائیں تو کتنا آپ کا دل گھٹے گا کہ پتہ نہیں ہمارے پاس تو، ان کے پاس تو نمبر بھی نہیں ہے ہمارا. تو آپ اس کو صحراؤں پہ لے کے جا کے دیکھ لیں تو کتنی بڑی بات ہوگی. کتنا پیارا ہمارا دین ہے. ایک طرف جھکنے کو نیکی نہیں کہہ رہا، اللہ کے حق بھی دو، عبادت بھی کرو، اور پھر اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی معاملہ اچھا رکھو. پھر اس کے بعد اگلی چیز دیکھ لیتے ہیں، والسائلین، سوال کرنے والے. کچھ سوالی بھی ہوتے ہیں. کبھی بندے کو اپنے حال خود ہی پتہ ہوتے ہیں، پھر مانگنا ہی پڑ جاتا ہے. کیا کریں پھر؟ خودکشی تو نہیں کرنی، تو پھر سوالیوں کو بھی دو. ان کو ڈانٹو نہیں. بعض لوگ بہت زیادہ ذلیل کر دیتے بھی ہیں 4 باتیں سنا کے، اور یوں پھینکتے ہیں نوٹ گاڑی کے شیشے میں سے نکال کر جیسے کہ کسی کو کوئی آپ نے ہڈی ڈال دی. ایسا نہ کریں. کوئی سوالی آپ کے پاس آتا ہے نا تو اصل میں وہ آپ کو نیکی دے کے جاتا ہے. موقع آیا آپ کے پاس کہ تم کچھ نیکی کمانا چاہتے ہو، ایک لمحے کے لیے سوچا کریں کہ جو رب مجھے دے سکتا ہے کیا وہ ان کو نہیں دے سکتا. دیکھیے بعض دفعہ ہمارے اپنے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں کئی لوگ ہم سے بہت اچھے ہیں، کسی مالی مشکل کا شکار ہو گئے. اب آپ سوچتے ہیں ان کے بچے کی شادی آ گئی، وہ بیمار ہو گئے، انہوں نے گھر بنانا ہے، کئی پرابلم ہے نا. سوچ کے 2 اینگل ہیں. ایک آپ کہیں گے لو مشکل آ گئی، اب ان بیمار ہو گیا، اب ہمیں ان کو دینا پڑے گا. اور دوسرا آپ سوچیں ان کی جگہ میں بھی تو بیمار ہو سکتی تھی،
تو یہ پیسہ میرا لگنا تھا، اللہ پکڑ اس کو دیتی ہوں، میری بیماری ٹال دے۔ آپ شکر کریں کہ اللہ اس نے ہماری بیماری سہ لی اور میں پیسہ دینے کو تیار ہوں۔ کیسے دل کھلتا ہے۔ لیکن جب دل کے اندر مال ایسے بسا ہوتا ہے نا کہ جیسے انسان کی جسم کے اندر خون رچا ہوا ہے، تو یاد رکھے اپنی ذات پہ ہزاروں لگے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اور جب اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے تو پرانا ریز گاری نکال کے دیتے ہیں۔ بعض دفعہ میں دیکھتی ہوں نا کہ لوگ جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے گھنٹہ لگاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، نوٹ چھوٹا نہیں مل رہا، بعض سارے پرس کا چینج اٹھا کے وہ ڈبے میں ڈال جاتے ہیں کہ جی یہ دے دیں اللہ کو۔ تو اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ کو چینج بھی کوئی نہ دے گا تو اللہ کو کیا لگے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ دیکھیں خرچ کا ایک معیار سمجھانے کے لیے آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، غنی نام تھا ان کا، لقب پڑ گیا، ایسے نہیں لقب ملتے۔ ان کا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، تو اس نے کوئی سوال کیا، آپ کے پاس اس وقت نہیں تھا، لیکن آپ اپنی نیکی چھوڑتے نہیں تھے، فوراً دوسرے پہ ڈال دیتے تھے کہ ادھر چلے جاؤ شاید وہ نیکی کر دے۔ اس شخص کو آپ نے حضرت عثمان کے گھر پہ بھیجا کہ ان سے سوال کرو، ہو سکتا ہے وہ آپ کی مدد کریں۔ وہ صحابی حضرت عثمان کے گھر کے باہر آئے، اور اس دور میں ہماری طرح اس طرح سیل ڈور اور اس پہ بھی الارم سیفٹی الارم لگے ہوئے نہیں ہوتے تھے، دروازے بھی نہیں ہوتے تھے، پردے لگے ہوتے تھے صرف۔ گھر کے قریب آئے تو اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، حضرت عثمان جھگڑا کر رہے ہیں اپنی بیوی سے کہ جب ایک لائٹ جلا کے گزارا ہو سکتا تھا تو تم نے 2 چراغ کیوں جلائے؟ ہم ہی اپنی دیکھ لیں کتنی لائٹیں۔ مجھے کتنی دفعہ خیال آیا جب ہمارے اسکول کی ہوتی تو میں بند کرا چکی ہوتی، یقین کریں، یہ بیٹھی بچی پاس گواہ ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں کہتی جب لوگ آتے ہیں اس وقت ضرور چلائیں، اور جب لوگ جائیں سب سے پہلے بند کریں، حساب دینا ہے اس کا، ضائع کو ایک لائٹ بھی گئی تو کل پتہ لگ جائے گا۔ بہرحال واقعے پہ آ جائیے۔ سنا کہ حضرت عثمان اپنی بیوی سے ناراض ہو رہے ہیں کہ 2 چراغ کیوں جلائے ہیں بھائی، تم نے اللہ کی بندی ایک کے ساتھ ہے۔ اب یہ بات سن کے اس بندے کو حوصلہ ہی نہیں ہوا کہ جو شخص اتنا نعوذ باللہ کنجوس ہے کہ ایک چراغ جلانے پہ جھگڑا کر رہا ہے، مجھے کیا دے گا؟ بغیر سوال کیے چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نہیں میرا خیال ہے وہ مجھے نہیں دیں گے۔ مانگا تھا؟ کہا نہیں مانگا نہیں۔ کہا جاؤ مانگ کے آؤ، پوچھو۔ کہا اچھا۔ پھر گئے دروازہ، جو بھی وہاں گئے آواز لگائی، کچھ کیا، حضرت عثمان باہر آئے، کہا یہ مدعا ہے اس وجہ سے اللہ کے نبی نے بھیجا، ضرورت مند ہوں۔ کہا اچھا ٹھہرو میں بھی آتا ہوں۔ اندر گئے، اشرفیوں کی تھیلی یعنی سلور کوائنز وہ لا کے تو ان کے ہاتھ میں رکھی۔ اب اس شخص سے رہا نہ گیا، کہنے لگے سچ بتاؤں ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں آپ کی آوازیں سن چکا ہوں، آپ اپنی بیوی سے لڑ رہے تھے اور ابھی میں نے مانگا، آپ نے اتنی خطیر رقم دے دی، یعنی کئی گرام سونا آپ لگا لیں آج کے دور میں، ایک اشرفی کتنے ماشے کی ہوتی تھی۔ کہا ہاں دوست، وہ جو چراغ جلتا وہ میرے کھاتے میں پڑتا، اس کا مجھے حساب دینا پڑتا، اور یہ تو اللہ کے راستے میں مانگ رہا ہے۔ اللہ حبہ، اللہ ایسا دل دے دے۔ اپنی ذات پہ ایک کرون بھی لگائیں تو سوچے ضرورت تھی، چل سکتے تھے تو بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی بس میں، اور جب بس میں جا سکتے ہیں تو ٹیکسی منگا کے کیا آپ کو مل گیا۔ اور جب اللہ کے راستے میں دیں تو کہ اللہ تیرا میرا مال ہے، تیرا میرا ایک کھاتا، اللہ کا کھاتا اپنے سے الگ نہ رکھے۔ اللہ ہے سارا تیرا، کبھی کبھی میں بھی یوز کر لوں گی، مجھے ضرورت پہلے پڑ گئی میں لے لوں گی اپنے پیسے، اور تیرے راستے میں ضرورت پڑی تو دے دیں۔ اور تاریخ گواہ اس بات پہ، مسلمانوں کو جو عروج ملا تھا نا، اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ مسلمان اپنے لیے نہیں بچا کے رکھتے تھے کہ میں نے گھر بنانا ہے تو اس کے لیے بچا رہا ہوں، اور میں نے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ بچی ذرا سر اٹھاتی ہے تو ہم اس کا جہیز جمع کرنا شروع کرتے۔ عقل مت سکھاتے کوئی نہیں، ادب اخلاق سکھاتے کوئی نہیں، وہی پیسے لگا کے اس کی تربیت کر دیں تو شاید وہ بچی زیادہ سرخرو ہو، اور اس کو پوٹلیاں بھر بھر کے جہیز کی بیچتے ہیں، اور اللہ ہی بچائے تو بچتی ہیں، ورنہ جلدی واپس بھی آ جاتی ہیں۔ کیا وجہ؟ کہ ہم نے صرف دنیا کی چیزوں سے رشتوں کو خریدنا چاہا، اور ہم نے سوچا کہ صرف دنیا کی چیزیں دے کے ہم بچیاں اور بچوں کو خوش رکھیں گے، نہیں کوئی خوش رکھ سکتا۔ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے کبھی دل تنگ نہ کریں۔ اور زندگی میں کئی موقع آتے ہیں، یہ ایک اپنی جگہ الگ موضوع ہے کہ بعض دفعہ اللہ کے دین کو اتنی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ خالی کر دو۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تبوک کے موقع پہ جب جا رہے تھے تو اپنی دیوار پہ چھڑی مار مار کے دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی اندر کناروں میں کوئی شتیروں میں چیز چھپی بھی تو نہیں، وہ بھی جمع کر کر کے تو اللہ کے نبی کے پاس آ گئے کہ پورے گھر کا ہی سامان لے گئے۔
عمر فاروق آدھے گھر کا سامان لا کے خوش تھے، آج میں ابو بکر سے بٹ جاؤں گا، اور پتہ چلا ابو بکر پہلے ہی پورا لے آئے ہیں. کہا ابو بکر آپ سے میں نہیں جیت سکتا. کبھی آپ نے آج تک یہ لفظ سنا کہ ابو بکر کا تھا کتنا؟ کتنے کنٹینر سے باہر کھڑے، اکیا کے اور فلاں کے اور کتنے برانڈ نیم تھے ان کے پاس. اللہ نہیں پوچھتا کتنا دیا، اللہ یہ دیکھتا ہے پیچھے کتنا ہے. ہم دیکھتے ہیں فلاں نے کیا دیا، اللہ یہ دیکھتا ہے کتنے میں سے دیا. دیکھیں سمپل سی بات ہے، ایک بندہ 50 روپے دیتا ہے اور ایک بندہ 5000 دیتا ہے. دینے والے میں کو دیکھا جائے تو 5000 زیادہ ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے جس نے 50 دیا اس کے پاس تھے ہی 60، 10 رکھ لیے مجبوری کے لیے اور 50 دے دیے، اور جس نے 5000 دیا اس کے پاس ابھی 25000 پڑا ہوا ہے. اللہ پرسنٹیج دیکھتا ہے، اللہ دل دیکھتا ہے، ہمارا دل کتنا کس چیز کے لیے پڑا ہوا ہے. جہاں ہم نے لگانا ہوتا ہم 1000 کا صوفہ آرام سے لے لیتے ہیں، ہم 1,00,000 کی گاڑی آرام سے لے لیتے ہیں، ہم 1,000,000 کا گھر آرام سے لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کی ورتھ ہے. اور جس چیز کی ورتھ کا نہیں پتہ تو ہم 1,1 کرون پہ جھگڑتے ہیں، ہم 1,1 پاؤنڈ ہے آپ کے پاس اس پہ جھگڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیا ضروری تو مفتی ہو جائے تو بہت ٹھیک ہے. یعنی یہ جو صدقہ ہوتا ہے نا، لفظ صدق سے، صدق کہتے ہیں سچائی کو، کہ آئی ایم سنسیئر. جب تک سچائی اللہ سے محبت میں آتی نہیں، آت المال علی حبی، پیچھے پھر لیکن بالبر من آمن سے کنیکشن جڑتا ہے اس کا. ایک دفعہ دل میں اللہ کی محبت بھر گئی، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے راستے میں مال کی ضرورت ہے اور ہم اپنے جمع کر کے رکھ لیں. جو ابھی آنے اندیشوں میں رکھا ہوا ہے مستقبل کی تلاش میں، پتہ نہیں ان بچوں نے بڑے بھی ہونا نہیں جن کے غم میں رکھا ہوا ہے. اللہ کا دین مفلس کلاش پڑھے تو پڑھے، کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن وقت بدل جاتا ہے، کبھی اسلام میں تبوک آتی ہے تو کبھی پھر حنین آتا ہے کہ جس میں اتنا مال ہے. صرف ضرورت اور وقت کی باتیں ہوتی ہیں. آج جو امت مسلمہ کی حالت ہے نا، اس میں باقی فیکٹرز جو اس کو چھوڑ دیں، اس پہ ہم الگ کبھی بات کر لیں گے. لیکن ایک بہت بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آئی اپنے ناقص علم کے بعد اور غور و فکر کے بعد، کہ ہم مسلمانوں نے اپنے پیسوں کو، اپنے مال کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھ لیا. ہم دین پہ لگانے کو ایک بس سمجھتے ہیں کہ بڑا احسان نہیں کر دیا، چندہ ڈال دیا مسجد میں جا کے. معیار دیکھیے، جو بندہ اپنا اللہ سے تعلق دیکھنا چاہتا ہے نا، وہ دیکھے کہ میں اللہ کے لیے کوئی چیز، وقت مانگے، کوئی پیسہ مانگے، مال مانگے، کوئی ایفرٹ مانگے، یا اللہ کا دین آگے بیچ میں، تو میرے معیار کیا ہیں اور دنیا داری کے کیا ہیں دیکھ لیں. یہاں سے ہمیں اپنے دل کا پتہ چلتا ہے. بعض دفعہ ہم اپنے گھر ہی نہیں کھولتے اس لیے کہ رہنے دو، اب اللہ کے نام پہ کھول لے تو بچے آئیں گے، صوفے گندے ہو جائیں گے، اور آپ بعض اپنے گھر کھول دیتے ہیں. تو یہ ہم اس سے نہیں چھپا سکتے. ہم شوہروں سے اپنا مال چھپا سکتے ہیں، بلکہ 95% عورتیں چھپاتی ہوں گی، اور 5% صرف وہی نہیں چھپاتی جن کے شوہر کیئر ہی نہیں کرتے. ہم اپنے شوہروں سے چھپا لیتے ہیں ہمارے پاس کتنا مال ہے، رشتہ داروں سے بھی چھپا لیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نہیں اکانومی ڈوب گئی ہے، خراب ہو گئی، ادھر ہی خرچے بڑھے ہیں، اب آپ کو کیا بھیجیں. لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا. اس کی نظر ایسی ہے جیسے شیشے میں سے کوئی چیز دکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دو ان کو وفر رقاب، گردنیں بھی چھڑایا کرو. آج الحمدللہ یہ ایشو نہیں ہے، غلامی تو ختم ہے، لیکن کئی بیچارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کئی مشکلات کی غلامیوں میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی فلاپ ہو گیا، کسی کی بینک کرپسی ہو گئی، بزنس ڈوب گیا، بس اپنے مال کو اپنا سمجھنے کی بجائے اللہ کے اس کنبے کے ساتھ شیئر کرو. دیکھیے اتنی چیزیں مال سے متعلق بتا کے اب کہا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب نمازیں پڑھو. اللہ کی محبت اللہ کے بندوں کی محبت دیتی ہے. بڑے کٹھور دل وہ لوگ ہوتے ہیں جو دن میں 5 بار نماز پڑھ کے اللہ سے تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اللہ کے بندوں میں آتے ہیں تو غراتے ہیں. تعفن بھرا ہوا ان کے دلوں میں اللہ کے بندوں کے لیے. محبت کیجیے. اس کے لیے مذہب کی بھی کوئی قید نہیں ہے. آپ تڑپا کریں، دیکھا کریں، ہائے اللہ یہ چہرے آگ میں جائیں گے، اے اللہ یہ شرک کے چہرے ہیں، اللہ یہ زنا میں آئے، اللہ یہ حسن آگ میں جلے گا. معصوم بچوں کو دیکھا کریں، اللہ اتنا پیارا بچہ تو نے اس ماں کو دیا، یہ اس کا کیا بنا دے گی، یہ تو اس بچے کو پتہ نہیں کیا کر کے بنا کے رکھ دے گی. اس طرح اللہ کے بندوں کے لیے تڑپے. کسی کے لیے کچھ نہ کر سکے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کا دل کھول دے ہدایت کے لیے، اللہ اس کی بیماری دور کر دے. ہاسپٹلس میں کبھی جائیں، پچھلے کچھ مہینے پہلے ہماری ایک ساتھی بیمار تھی تو ان کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل جانا پڑتا تھا. تو یقین کریں کہ وہ جو وارڈز میں سے گزر کے جاتے تھے ہم لوگ، جو بوڑھے
آپ ناروے میں دیکھیں، یہاں بھی ایسے ہی ہوگا، 80-90 تو عام عمر چلتی ہے وہاں. جتنی لمبی عمر ہے نا، اور آخری عمر تنہائی اور وہ ہاسپٹلز اور اولڈ ہومز کا شکار. اتنی حسرت ان کی آنکھوں میں، اتنی محرومی، کوئی دیکھنے ہی نہیں آتا. میں ایک دن باجی کو دیکھنے گئی تو ساتھ والے ایک ہی روم میں دوسرے بیڈ پہ عورت تھی، تو میں بلکہ ان کو دیکھنے سے پہلے جو نیبر میں ہوتی تھی ان کو ملتی تھی. میں نے ان سے بات کی تو بوڑھی سی عورت تھی، تو بڑی خوش ہوئی نا، مجھے زبان تو اس کی نہیں آتی تھی، میں نے انگلش میں بات کی تو سیدھی ہو کے بیٹھ گئی، اور فوراً اس نے اپنے سائڈ ٹیبل میں سے ایک تصویر نکالی تو ایک بچے کی تصویر دکھا رہی. پھر مجھے باجی نے بتایا کہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ میرے بچے کا بچہ ہے، پوتا یا نواسا ہے. کدھر ہے؟ کہتی باجی کہتی جب سے میں آئی ہوں میں نے شاید ایک دفعہ اس کو آتے دیکھا اور بچہ نہیں آتا، اور یہ سارا دن جو آتا ہے اس کو اس کی تصویریں دکھاتی ہے کہ دیکھو یہ میرا پوتا ہے. اور خوش تو کرسمس پہ آئے گا، اور یہ ہے اور وہ ہے. وہ یادوں میں جیتے ہیں، مسکینی سے مر جاتے ہیں دنیا میں. جن اولادوں کو ہم اللہ سے نہیں جوڑتے وہ ہم سے کہاں جڑیں گی، وہ ہماری بھی نہیں رہیں گی. اور تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں. اب مسلمان کلچر بھی یہی ہوتا جا رہا ہے، اپنی اپنی لائف ہے، لیو یور لائف، ڈونٹ بادر می. کتنی اجازتیں لے کے تو ہم اپنے بچوں سے کوئی کام کرتے ہیں، کہتے ہیں کیوں کہ اب ہم فکر لگتی ہے کہ ہم ان کی نظر میں انایڈیکیٹڈ نہ ہو جائیں. اصل راستہ من آمن باللہ ہی ہے. جتنا اللہ سے جڑیں گے نا، اور جوڑیں گے بچوں کو، پھر اقامت الصلاۃ ہوگی. آپ اپنے بچے کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، وہ نہیں اٹھتا. یہ بتائیے خدا نہ خواستہ رات کو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو کیا وہ بچہ پھر اٹھے گا آپ کے اٹھانے پہ؟ وہ کہے گا اماں نے پھر اٹھا دیا مجھے نماز کے لیے. مجھے کسی کی بات یاد آتی ہے، اپنے بچوں کو نماز کے لیے صبح اٹھاتے تھے تو جب بچوں کچھ جوانی کی نیند بھاری ہوتی ہے، کچھ اس طرح کی نہیں اٹھتے تھے، تو انہوں نے ایک دن بیٹھ کے کہا کہ جب تم نماز پہ میں اٹھاؤں تو نہیں اٹھتے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے کبھی کسی اگر دل کا دورہ پڑ جائے تو پھر بھی نہیں تم اٹھو گے. بڑی بات ہے. آج صبح بھی میں کسی بچے سے بات کر رہی تھی تو میں نے کہا نماز تو بیسک چیز ہے، وہ صرف اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ I can do everything for you, even I can wake up. میں نماز سے کے لیے جو اٹھا ہوں نا، یہ اس چیز کا ایک سمبل ہے کہ اللہ میں اب جس طرح آج نماز کے لیے اٹھی ہے نا، تو اس طرح تیرے راستے میں ضرورت پڑی تو میں نیند چھوڑ کے بھی بھاگوں گی. ہر نماز تو یہی سبق دیتی ہے. یہ نماز کوئی آخری چیز نہیں ہے، یہ تو بیسک ٹریننگ کورس ہے کہ دن میں 5 بار تمہیں عادت پڑ جائے کہ اللہ کی جب کال آ جائے تو کام آئی ایم کمنگ، آمنا وصدقنا لبیک وسعدیک. پھر انسان اللہ کے کام کرتا ہے ایمان سے. نماز سے تو انرجی ملتی ہے. یہ نہیں کہا نماز پڑھو بلکہ قائم کرو. نماز قائم کیسے ہوتی ہے؟ 2 طرح. ایک ہوتی ہے حکومتی سطح پہ، ایسی کمیٹیاں بن جائیں کہ سارے نماز قائم کریں، جماعت کی نمازیں ہوں اور اس کا ایک پورا نظام ہو. دوسری فرد کی سطح پہ نماز قائم ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ جو نماز پڑھی ہے اس کا اثر اپنی شخصیت پہ دکھاؤ. اور نماز تو بندے کو توڑتی ہے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہم سب ضرور اپنی نمازوں کا جائزہ لیں. ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو ہم نے عقیدے کو، اللہ کے راستے میں مال دینے کو، اور تیسری چیز اب نماز میں آئے ہیں. آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے، اللہ کو تو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. باقی چیزیں تو بات کی بات ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں داڑھی رکھو، بھائی پہلے نماز تو پڑھاؤ. اللہ کی محبت تو ایک ایسا بیج ہے کہ جو بندے کے اندر پھر ایسے ایسے رنگ بھر دیتا ہے کہ بندے کو اس کی پرواہ نہیں رہتی کہ مجھے لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے نماز پڑھیں، ان کو اللہ کی نعمتیں دکھائیں، قدر کروائیں، دیکھو یہ کس نے دیا، یہ کس نے دیا. کبھی اللہ کی نعمتوں کے مقابل دوسری چیزیں دکھائیں کہ اگر اللہ یہ نہ کرتا تو ہم کیا کرتے. پھر اس کے بعد وآت الزکاۃ، پھر زکوٰۃ کی بات ہو گئی. زکوٰۃ دینے والے، فرض زکوٰۃ جو دینی پڑے گی. تزکیہ، زکوٰۃ کے لفظ میں 2 چیزیں ہیں. بڑھوتری کی انگلش ہے گروتھ، یعنی زکوٰۃ دینے سے مال کی گروتھ ہوتی ہے، بڑھتا ہے مال. جیسے آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہوتی ہے نا، پھر آپریشن کروا کے وہ بیماری نکلوا دیتے ہیں تو پھر آپ کی ہیلتھ ہوتی ہے، پھر آپ کی صحت اچھی ہونے لگتی ہے. اس طرح مال سے جب ہم فالتو مال نکال دیتے ہیں نا تو پھر ہماری صحت ہوتی ہے، پھر باقی مال بھی فلرش کرتا ہے. اور کلینزنگ کے معنوں میں بھی آتا ہے، کلین ہو جاتا ہے ہمارا باقی مال. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو اللہ جس کو رائٹیس ڈیڈس میں لاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، وہ وعدہ پورا کرنے والے ہوتے ہیں جب وعدہ کر لیں. کس سے؟ اللہ سے تو کرنا ہی ہے. لا الہ الا اللہ ایک وعدہ ہے،
इय्याका नाबुदु एक वादा है, इय्याका नस्तईन एक वादा है कि अल्लाह तुझे ही एक मानूंगी, तेरी ही बंदी बन के रहूंगी, तुझसे ही मदद मांगूंगी। अल्लाह के साथ अपने टर्म्स को अच्छा रखना। और अगर दूसरे लेवल पे ले लीजिए, मखलूक यानी बंदों के साथ वादे क्या होंगे, तो हर मौका एक वादा है, शादी एक वादा है, मंगनी एक वादा है, किसी को कहना मैं आऊँगी ये वादा है, इस वक्त पे आना ये वादा है, वक्त की पाबंदी वादा है। देखिए हर वादा लीगल नहीं होता। आप कोई एग्रीमेंट करते हैं, आप नहीं इस घर का किराया देंगे, आपको वो पूछ लेंगे, आप इस मुल्क में रहते हैं, आप टैक्स नहीं देंगे, वो आपसे पूछ लेंगे। लेकिन कुछ वादे तो ऐसे हैं जो हमारी फितरत में लिखे हुए हैं, इखलाकी वादे होते हैं। मसलन बच्चा पैदा होता है, बताइए कहाँ है वो एग्रीमेंट जो माँ बाप के और अल्लाह के बीच में होता है कि हम इस बच्चे को ज़रूर पालेंगे। वो उनकी फितरत में लिखे हुए हैं कि इस बच्चे को पालना है। और बच्चे बड़े होने पे अपने माँ बाप को ना पूछें तो कौन सी अदालत उनको सजा देगी? कोई भी नहीं। लेकिन फितरत में गुंदा हुआ वादा कि हम अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करेंगे, तो अहद चिकनी नहीं करनी। अफसोस की बात है कि उम्मत मुस्लिमा को जितना इसका पाबंद किया जाता है, उतनी हमारे अंदर डिसऑर्डर और डिसिप्लिन की कमी है। हम कभी कमिट होना ही नहीं चाहते। हम कहते नहीं देख लेट्स सी क्या होगा। दिल में 100% यकीन होता है हमने जाना है कहीं, लेकिन हम अगले बंदे को यकीन नहीं दिलाते। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग कोर्सेज ऑफ़र करते हैं, ऑनलाइन पे भी ऑन साइट भी कुछ होते हैं, फ्लायर होते हैं और उसमें कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन है और ये कराइए ताकि आपका जब पहला दिन हो तो हम आपको फुली एंटरटेन करें। यकीन करें ये एक इंतहाई दुख की बात है। और ये ग्लोबली मैंने ये चीज़ जहाँ तक भी पहुँच हो सकी देखी है कि 10 to 15% लोग उस रजिस्ट्रेशन डेट पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और जितने रजिस्ट्रेशन फिर होते हैं उसमें 80% रजिस्ट्रेशन कब होते हैं? जब कोर्स शुरू होता है, वो ओरिएंटेशन हो जाता है और उस दिन अनएक्सपेक्टेडली उससे 10 गुना लोग आ जाएंगे। क्या है जी, नहीं अभी नहीं। और टिकट लेनी पड़ जाए किसी चीज़ पे तो आखिरी दिन तक नहीं लेते, कहते नहीं देखेंगे क्या होगा, डोर पे जाके ले लेंगे। यानी डिसऑर्गेनाइज की बात कर रही हूँ। हम आप शादी पे नहीं जा रहे, बता दें अगले को कि मैं नहीं आऊँगी ताकि आपकी जगह किसी और को बुला ले। तो इसको ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं वो जो हमने 4 किस्म के लोग डिस्कस किए थे ना, इनमें कुछ नेकियां एक में, कुछ दूसरे में, कुछ नेकों में, नेक लोगों में, तो कुछ पढ़े लिखे लोगों में। तो सबको मिलाएंगे तो इंशाल्लाह एक बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर उसके बाद अगली चीज़ जो बहुत अहम भी है, और हम चल पड़े आखिरी चीज़ की तरफ, और वो क्या है कि वस्साबिरीन, सब्र करने वाले। कब, कहाँ? फिल बसाई, तकलीफ़ों में, बीमारियों में, वद्दर्राई, ज़रर लग गया, बीमारी आ गई, और वहीन अलबास, लड़ाई के वक्त। सब्र तो ऐसे है कि जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, पूरा दीन एक लफ्ज़ में अगर आप उसको कह देना तो वो सब्र है। कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले तौहीद। सब्र ना हो तो क्या एक अल्लाह पर इंसान तवक्कुल कर सकता है? हर गली में तो एक खुदा बुलाने वाला है कि आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हारे काम करूं। तौहीद सब्र सिखाती है कि एक अल्लाह पे सब्र कर लो। उसके बाद नमाज। सब्र ना हो तो क्या नमाज पढ़ी जा सकती है? अल्लाह तो खुद कहते हैं कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सला। आपका दिल चाहता है खाऊं, पीऊं, सोऊं, बातें करूं, यही 4 चीज़ें चाहिए होती है ना नफ्स को। नमाज में ना आप खा सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना बातें कर सकते हैं। सब्र सिखाती है। ये 5 नमाजें छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेज हैं पेशेंस के। आज कितनी बेसब्री है। कल मैं तहरीमा से पूछ रही थी कि आप कुरान से जब से जुड़ी हैं आपने क्या सीखा है, तो यही कहा ना आपने कि मैंने सब्र सीखा है। अभी 5-6 पारे इनके हुए हैं उस हिसाब से, लेकिन ये कहती है मैंने सब्र सीखा है कि मेरे अंदर बहुत सब्र आ गया। पहले मैं बर्दाश्त नहीं करती थी, और आज ये जो हाइपरनेस है ना, ये बेसब्री का कल्चर है। हमने खुद ही अपने बच्चों को हाइपर कर लिया। वो कहते हैं ना कि मिन्नतें करके तेरी तुझे बिगाड़ दिया। हम वक्त से पहले चीज़ तैयार रखते हैं और बच्चा रोए बाद में और उसके मुंह में फीडर पहले दे देते हैं, तो बेसब्रे वो तो कभी भी नहीं हमारी बात मानेंगे। हमने तो बचपन से उनसे कपड़े भी पूछ पूछ के पहनाए उनको, तो आज बड़े होकर रिश्ता कैसे वो आपकी पसंद का कर लें। तो सब्र ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। खास तौर पे इस पे सब्र की बात है बीमारियों और दुखों पे। अगर आप गौर करें ना तो सब्र का एक बड़ा ही खूबसूरत रुख है। तो सब्र जो है ना, मैं इस वक्त जिस एंगल से इसको देख रही हूँ ना, वो सब्र क्या है? तकदीर के फैसलों को मान लो। क्योंकि जब मैं इस आयत को देखती हूँ तो ज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये पूरे दीन का खुलासा है, लेकिन तकदीर का मौजू नहीं, वो सब्र में छुपा हुआ है। अल क़द्रु खैरुहु व शर्रुहु मिन अल्लाह।
یہ جملہ اپنی زندگی کا موٹو بنا لیں، اور یہ ایمان کی ڈیٹیلز میں آتا ہے کہ بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ، میری تقدیر میں کوئی خیر آ گئی یا مجھے کوئی شر پہنچ گیا، میں بیمار ہو گئی یا میں صحت مند ہو گئی، مجھے اللہ نے بچہ دیا یا نہیں دیا، اللہ نے مجھے اچھا شوہر دیا یا برا دیا، مجھے اچھے ان لاز دیے یا برے دیے، مجھے خوبصورت بنائے یا نہ بنائے، ان دو ہی چوائسز میں ہم جی رہے ہیں نا۔ ہم جتنے لوگ ماشاءاللہ ادھر بیٹھے ہیں، ہم میں سے ہر ایک الگ کہانی رکھتا ہے، ہم سب کی شکلیں بھی فرق ہے، ایون سگی بہنیں بھی ہوں گی، ٹوینز بھی ہوں گے، تو ہماری تو فرق ہوگا تھوڑا سا، ہماری شکل و صورت میں فرق ہوگا، فیچرز میں فرق ہوتا ہے، مان لیجیے۔ بس یہی تھے بچے نصیب میں، یہی شوہر نصیب میں تھا، یہی ساس ملنی تھی مجھے، یہی نن تھی میرے نصیب میں، یہی گھر تھا، میں نے ایسے ہی پیدا ہونا تھا، میری ناک چپٹی ہی تھی، میرا رنگ کالا ہی تھا، ٹھیک ہے، میں کیا کر سکتی ہوں؟ دیکھیے وہی بچے گا جو اللہ کے فیصلوں کو اپنی خوشی بنائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔